اندھا ہونا تو اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ اندھی ہو جائے تو اس کا اثر پھر ہر اس پہ پڑتا ہے جس کا آپ سے تعلق ہو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا، مودی صاحب وہاں نہیں تشریف لے گئے، وہ لے گئے الیکشن ریلی ایڈریس کرنے کے لیے بہار. وہ ہندو مسلم اختلاف بڑھا کے اپنی الیکشن میں، جیسے اس الیکشن میں یو پی میں انہوں نے بہت ساری سیٹیں کھوئیں، اور وہ جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ 400 کتنے سیٹیں لیں گے وہ نہیں لے سکے، اور بغیر کوalition کے گورنمنٹ وہاں نہیں بن سکتی جو ان کی ساتھی پارٹیاں. السلام علیکم. اکمل شہزاد گھمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ جو آپ کو پس منظر میں گھر نظر آ رہا ہے اور یہ جو لان ہے، یہ ہے علی احمد خان صاحب کا. علی احمد خان صاحب ایک لمبا عرصہ بی بی سی میں رہے، اور ایک خاص ان کا جو بولنے کا انداز اور جو وہ اخبار میں بطور جرنلسٹ کے کام کرتے رہے، ان کا ایک بہت معزز جرنلسٹ کے طور پہ نام لیا جاتا ہے. کچھ سال بھر پہلے ہم 4-5 لوگ، فاروق اعظم، احمد اعجاز، زاہد کاظمی اور میں ان کے گھر جہاں آئے تھے، اور میں نے ان کا ایک طویل انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. ایک لڑکا فرق بھی تھا ہمارے ساتھ کریٹیو پروڈکشن کی طرف سے، کریٹیو ہینڈز کی طرف سے. تو آج میرے ساتھ ڈاکٹر عزیر احمد، ذیشان اور عمیر آئے ہیں. تو علی احمد خان صاحب کے پاس کچھ کیسٹس تھیں، کچھ نایاب انٹرویوز تھے، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اجمل خٹک، اصغر خان. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس گھر کے بالکل قریب ہی اصغر خان صاحب کا گھر تھا ایبٹ آباد میں. وہ کہتے ہیں نا جہاں دیدہ، تو علی احمد خان صاحب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جہاں دیدہ، جنہوں نے دنیا بھی دیکھی ہے، زمانہ بھی دیکھا ہے. وہ زندگی کی 85 بہاریں دیکھ چکے ہیں، اور ایبٹ آباد میں اپنے اسی گھر میں رہتے ہیں جہاں ہم اس وقت ان کے لان میں بیٹھے ہوئے ہیں. علی احمد خان صاحب جو ہیں، ان کے والدین بنگلہ دیش میں، جب بنگلہ دیش بنا پاکستان سے ٹوٹ کے، تو ان کے والدین، ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی، ان کی وہاں شہادت ہوئی. تو اس کے باوجود انہوں نے بہت بیلنس سے کتاب لکھی، جیون ایک کہانی، تو جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بہت بنگالیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں. تو اس کتاب پڑھنے کے بعد میں ان کا ایک قسم کا فین ہو گیا. اور جس طریقے سے انہوں نے بی بی سی کے لیے اور اخبارات میں عزت کے ساتھ ایک وہ جرنلزم جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا صحافی جس نے اپنی اقدار کو بالکل نہیں چھوڑا اور ان کو لے کے ساری عمر چلے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج کل صحت کیسی ہے آپ کی؟ یہ صحت جو ہے وہ بڑھاپا آ گیا ہے، تو صحت بھی تھوڑی سی بوڑھی ہو گئی ہے. اچھا اچھا. تو سننے بھی کم لگے ہیں، آنکھوں کا ہی پرابلم پیدا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جنرل وہ صحت بھی کچھ وہ ہے. وہ نظر کا بھی کوئی آپ مسئلہ بتا نظر رہے ہیں؟ کا بہت بڑا مسئلہ، اور یہ گزشتہ کوئی 10-15 روز میں وہ اتنا وہ ہو گیا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ علاج، وہ کچھ انجیکشن وغیرہ دے رہے ہیں وہ آئی بال میں، تو وہ بلیڈنگ ہو کے ریٹینا پہ بلاٹ ہو نہیں، گیا ہے. فرق کریں آپ، وہ جو لڑکا ذیشان ریکارڈنگ کر رہا ہے یا عمیر بیٹھا ہے سامنے، اس کی طرف دیکھیں تو پھر کیا آپ کو کیا نظر نہیں آتا؟ اب ہمیں وہ صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کالج ایک ہاں وہ ہے خاکہ. جی جی. اسی طرح سے یہ جو ہیں، ان کا ہاتھ تو نظر آ رہا ہے لیکن چہرہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا. تو سر، بے چہرہ لوگ تو پوری سوسائٹی قسم کی بے چہرہ ہو گئی ہے. تو وہ تو الگ ایک بات ہے کہ سوسائٹی، اس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ آپ پر اگر صحیح نہ پڑے تو وہ پھر تو انڈیویجول نقصان ہے نا. باقی تو سوسائٹی کے فرد کی حیثیت سے جو نقصان سوسائٹی کو پہنچ رہا ہے وہ ہمیں ہی پہنچ رہا ہے. سر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ہماری اپنی نظر میں نقص ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے میں خرابی ہو، یہ ہم میں اپنی بھی نہ، خرابی ہو سکتی. یہی ہے اصل بات جو ہے. وہ تو دیکھیے، خرابی آپ کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ فارن پالیسی از ایکسٹینشن آف یور انٹیریئر پالیسی. اگر آپ کی اپنی زندگی یا آپ کے
اپنا ملک یا اپنی سوسائٹی اگر مضبوط ہے تو پھر آپ کی فارن پالیسی مضبوط ہوتی ہے، آپ کی کمرشل پالیسی مضبوط ہوتی ہے، آپ کی اکنامک پالیسی مضبوط ہوتی ہے۔ اصل بات جو ہے وہ تو آپ کے اندر، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے اندر ہے، اور اندھا ہونا تو اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ اندھی ہو جائے تو اس کا اثر پھر ہر اس پہ پڑتا ہے جس کا آپ سے تعلق ہو۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے بہت سارے۔ ایک زمانے میں آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ جیسے آپ کے جرنلسٹ ہی ہیں، وہ ایک زمانے میں آجا بنی تو اس میں شاید پی ایف یو اے کو جوائنٹ سیکرٹری کا اسٹیٹس ملا، وہ افرو ایشین جرنلسٹ ایسوسی ایشن۔ تو اسی طرح سے انڈونیشیا میں جب آپ کی جرنلسٹوں کی وہ ہوئی، انڈیا میں بھی تو انوائٹ کیا گیا پی ایف یو اے کو، افریقہ میں اس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹیلنٹس پیدا کیے، آپ نے ان کو فروغ دیا، آپ کی میوزک، آپ کی فلمیں، آپ کی ادب، اور پھر اچانک یا گریجولی آپ کہیں کہ یہ زوال آتا گیا، اور اب ہر سوسائٹی کے ہر سیکٹر میں ایک طرح کا زوال ہے، اور یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اچھا سر، ابھی جو آپ نے فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسی کی بات کی، تو یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 روزہ جنگ ہوئی ہے، جنگ یا اسے جنگ کا ایک پریفیس کہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بڑی جلد بازی کی، جیسے وہ کیا ہے وہ پہلگام یا جی پہلگام اٹیک، تو جب وہاں انسیڈنٹ ہوا اور پاکستان نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی ایک انٹرنیشنل انکوائری کریں، تو اس کے لیے انڈیا کو تیار ہونا چاہیے تھا، اس کا ایک مثبت جواب دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو حملہ ہوا تھا وہ ایسے تو آپ بلائنڈلی تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلانے نے کیا۔ اچھا، اس کی انکوائری سے جب انہوں نے انکار کیا اور اٹیک کر دیا تو پھر تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا۔ یعنی ذاتی طور پر میں اس کو انتہائی افسوسناک واقعہ سمجھتا ہوں، دونوں ملکوں کے لیے بھی، اور وہ لوگ جن کا نقصان ہوا وہ پہلگام کے حملے میں۔ لیکن خود انڈیا کے پریس میں، سنجیدہ پریس، یہ کہا، الزام لگایا کہ جی یہ الیکشن وہ ہو سکتی ہے بہار کا جو الیکشن، بہار کے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا، مودی صاحب وہاں نہیں تشریف لے گئے، وہ لے گئے الیکشن ریلی ایڈریس کرنے کے لیے بہار۔ چنانچہ وہ ایک خاتون ہے نا، نیہا راٹھور، جی جی جی، وہ شاعری انہوں نے اسی پر شروع کر دی ہے کہ یہ ایک گمک تھی جس اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے، اور وہ ہندو مسلم وہ تفرقے کو بڑھانے کے لیے، تو یہ وہ پہلے بھی کرتے رہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ایک انٹرنیشنل انکوائری کو موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اگر آپ نے نہیں دیا اور ہم پر حملہ کر دیا تو ہمارے لیے چارہ ہی نہیں ہے نا، ماں سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا جواب دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ایک اسٹریٹجک غلطی تھی جس کا اب خود ان کو اپنے ملک میں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اچھا وہ سر، یہ جو خمیازہ ہے وہ کس شکل میں انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے جو کچھ ہوا اس کا واحد مقصد جو وہاں کے لوگ کہتے ہیں، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ جی وہ ہندو مسلم اختلاف بڑھا کے اپنی الیکشن میں، جیسے اس الیکشن میں یو پی میں انہوں نے بہت ساری سیٹیں کھوئیں،
اور وہ جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ 400 کتنے سیٹیں لیں گے وہ نہیں لے سکے، اور بغیر کوalition کے گورنمنٹ وہاں نہیں بن سکتی جو ان کی ساتھی پارٹیاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاپولیرٹی کو وہ واپس لینا چاہتے، یہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ اس میں وہ میرا خیال ہے کہ ناکام ہوئے. اچھا سر، ایک زمانے میں خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ہاں انڈیا کو بہت وہاں انڈین سوسائٹی کو آئیڈلائز کیا جاتا تھا، وہاں کے سسٹمز کو، کہ جی سیکولرزم ہے اور سب لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز ہیں. تو جس طریقے کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ایک زمانے میں کے ایل اڈوانی سے پہلے جو واجپئی تھے، وہ ایک قسم کے ماڈریٹ لیڈر تھے اور وہ پہلے بھی حکومتوں میں وزیر کے رتبے پہ رہے. تو یہ 71 کے بعد اصل میں جو اندرا گاندھی کی ایمرجنسی اور پھر اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کا اور جنتا دل کا اس سے پہلے، اور اس کے آج اس کی صورتحال گجرات سے ہوتے ہوئے مودی صاحب کے ہاتھ سے، یعنی انڈیا کی سوسائٹی میں پولرائزیشن جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو آپ اس سوسائٹی کا کہاں اگلی منزل کیا دیکھتے ہیں؟ بھئی اگلی منزل تو دیکھیے، اس طرح کا پولرائزیشن جو ہے یہ وقتی تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا. جیسے آپ ایک وقتی جوش ہمارے یہاں بھی اکثر ہوتا ہے، مذہبی جنون، یہ جو آج کل طالبان کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، جن کو اب آپ نے پہلے مجاہد کہتے تھے اب خارجی کہنے لگے، تو یہ بھی وہی ہے نا کہ وہ آن دا اسپر آف دا مومنٹ تو وہ کھڑے ہو گئے. اب زندہ رہنے کے لیے ان کو یہ ساری ہنگامے چاہیے، اس لیے کہ اور ان کا کوئی روزگار بھی نہیں، استعمال بھی نہیں. چنانچہ وہ ایک زمانے میں وہ انہوں نے محمد بن تغلق نے فوج بنائی کہ وہ چین پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے. اچھا وہ نہیں ہوا تو وہ جتنی بڑی فوج تھی وہ جب ٹکڑوں میں ہو گئی تو وہ ڈاکو بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا آبجیکٹو جو ہے، مقصد جو ہے وہ فالٹی ہو یا وہ کلیئر نہ ہو، یا اس کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہونی ہے اس کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو ہمیشہ آپ غلطی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں یہی ہوا کہ آپ کو وہ اپنی وہ جو شاعرہ ہیں بھائی، ان کی نظم یاد ہے آپ کو کہ وہ ہمیں یہ تم بھی ایسے ہی نکلو گے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ نام لیں. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوسائٹی سیکولرزم پہ زندہ تھی یا ہے، یا اس کے کانسٹیٹیوشن میں سیکولرزم کو بڑی اہمیت ہے، اور کوئی بھی جمہوری پارٹی میری نظر میں جمہوریت بغیر سیکولرزم کے نہیں چلتی. اس کو آپ اگر وہ سیکٹیرینزم میں بدل دیں تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے. یعنی ایک آپ کے نہرو تھے جن پر آپ سارے الزامات لگائیں، لیکن یہ الزام آپ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ سیکٹیرین تھے. مودی صاحب کی ساری خوبیاں ہوں گی، لیکن ایک خوبی کہ وہ سیکٹیرین ہیں، انہوں نے ساری خوبیوں کا ستیہ ناش کر دیا. ایک خامی نے ان کی ساری خوبیاں اگر ہیں ان میں تو وہ سب کا